ایک شخص جسے ممبئی انڈر ورلڈ کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے، سب سے پہلا ڈان بھارت کا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی گولی نہیں چلائی، کبھی ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو تھپڑ رسید نہیں کیا، قتل کی ایک FIR نہیں ہے اس کے نام پہ۔ اس شخص کا نام ہے حاجی مستان۔ حاجی مستان سونے کی اسمگلنگ کا کنگ کیسے بن گیا؟ ممبئی انڈر ورلڈ جو ہے اس کو مکمل سرپرستی ہے بھارتی ریاست کی۔ ممبئی کی اگر کوئی پہلی سپاری دی گئی تھی تو حاجی مستان نے یوسف پٹیل کی دی تھی۔ صرف سپاری پہلی نہیں دی تھی، لفظ سپاری متعارف کرایا تھا اس نے۔ کبھی یہ گرفتار ہوا؟ اندرا گاندھی نوٹوریس افراد کے 4 ناموں پہ خود دستخط کرتی ہیں، ان میں سے پہلا نام مستان مرزا کا ہوتا ہے۔ جیل میں صورتحال کیا تھی، اس نے وہاں سے بیٹھ کے اندرا گاندھی کو پیغام بھیجا، پرائم منسٹر صاحبہ آپ ایک دفعہ مجھے رہا کر دیں تو میں آپ، بہت بڑی آفر تھی یہ۔ اس کا بالی ووڈ سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا۔ اس کو مدھو بالا بہت پسند تھی، شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ مدھو بالا کا اس کی شکل صورت کا اتنا عاشق تھا کہ سونا نامی ایک خاتون تھی جو ہم شکل تھی مدھو بالا کی، اس نے اس سے عشق رچا لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ممبئی کا پہلا ڈان جو بنا بندوق اٹھائے ممبئی انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ بن گیا؟ 18 سال کی عمر میں کیسے سونے کی اسمگلنگ سٹارٹ کی، یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں۔ نیم صاحب، ممبئی انڈر ورلڈ کی بنیاد رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے حاجی مستان۔ اس بانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص جسے ممبئی انڈر ورلڈ کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے، سب سے پہلا ڈان بھارت کا، ممبئی کا بالخصوص، وہ ایک نہایت مخیر شخص تھا، ہمدرد تھا، انسان کا بھی اور انسانیت کا بھی، پوری دنیا میں پہچانا جاتا تھا، ہر شخص کو جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ غریب گھر کا تھا، موٹر سائیکلوں کو پنچر لگاتا تھا، گاڑیوں کی مرمت کر لیتا تھا، گاڑی دھو بھی دیتا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود کہ ڈان تھا، اور یہ جو بھائی گیری ہوتی ہے نا ممبئی میں، اس کا آغاز بھی اسی نے کیا تھا، پہلا ڈان کہلایا نا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی گولی نہیں چلائی، کبھی ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو تھپڑ رسید نہیں کیا۔ اچھا، اس طرز کا شخص جو ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے، پرورش پاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اس حد تک محنت کش ہوتا ہے کہ اسے اس بات پہ فخر تھا کہ میں کندھوں پہ دوسروں کا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہوں۔ اچھا، لیکن ایک ایسا دور بھی آیا کہ اس نے مساجد، امام بارگاہ، گرجا گھر، مندر، ان میں اس نے چندہ دیا، بچیوں کی شادیاں کی، لوگوں کے گھروں میں راشن ڈالا، دسترخوان سجائے، لیکن ہاتھ سے گولی نہیں چلائی، کسی غریب کا برا نہیں سوچا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جب تک وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے نا یا روڑے نہ اٹکائے اس کی لائف میں۔ اس شخص کا نام ہے حاجی مستان۔ اچھا، اور پورا نام ہے مستان حیدر مرزا۔ دادا گیری، بھائی گیری، بتہ خوری، گینگسٹرز، ان سب کی یہ آنکھوں دیکھی جو کہانی ہے نا، اس کو اکٹھا کر لیا جائے، مجتمع کر لیا جائے، تب حاجی مستان بنتا ہے۔ یہ 1 مارچ 1926 کو تامل ناڈو کا علاقہ، بھارتی ریاست ہے، اس میں یہ ایک غریب کاشتکار کسان کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ 68 سالہ زندگی اس نے گزاری ہے، 20 سے 21 سال ممبئی کے انڈر ورلڈ پر پوری حکمرانی تھی اس کی۔ ایسا راج تھا جس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، سارے کے سارے اسے استاد مانتے تھے، گرو کہتے تھے۔ یہ تامل ناڈو سے ممبئی کیسے پہنچا؟ دیکھیں، اس کا تعلق تھا غریب گھرانے سے۔ حاجی مستان جو ہے، اس کا باپ ایک چھوٹا سا کاشتکار تھا، میں نے عرض کیا بھی آپ کو۔ اس کے ذہن میں یہ آیا جب اس کی 8 سال عمر تھی، صرف 8، جسٹ 8 ایئرس، یعنی 26 میں یہ ہوتا ہے، 34 میں یہ وہاں آ جاتا ہے۔ اچھا، 34 میں اس کے والد کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم بڑے شہر جا کے، تامل ناڈو سے نکلیں اور بڑے شہر جا کے وہاں کوئی گزر اوقات کے لیے، کوئی اپنی انکم بڑھانے کے لیے، روزگار کی خاطر وہ ممبئی آ جاتا ہے۔ بمبئی میں آ کے
ایک پنچر کی سائیکلوں کو پنچر. سائیکل اس دور میں پاپولر سواری تھی, پاپولر سواری سائیکل تھی. سائیکل پنچر لگانے کے لیے وہ ممبئی میں ایک جگہ ڈھونڈ لیتا ہے, ایسی روڈ سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہاں وہ سائیکلوں کو پنچر لگاتا ہے 8 سال کی عمر میں. 10 سال تک یہ مشقت کرتا رہتا ہے باپ کے ساتھ. اچھا. 10 سال تک کچھ حالات بہتر کرنے کی غرض سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے ذہن میں یہ ٹھانی ہوئی تھی حاجی مستان نے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اپنی غربت دور کروں گا. اور یہاں میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. یہ جو حاجی مستان ہے نا, یہ انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر یا کنگ غربت کی وجہ سے بنا ہے. غربت کا شکار تھا یہ, اور غربت اس کے ذہن میں سمائی تھی, لیکن اس کے خواب اور خیالات جو ہے نا وہ بہت بلند و بالا تھے. ڈان اگر نہ بنتا تو تب کیا امیر نہیں ہو سکتا تھا محنت کر کے؟ نہیں, محض دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک دولت سے نام کمانا, دولت سے عزت کمانا ایک علیحدہ چیز ہے, اور چھوٹا لیول غربت, دولت کی کامیابی, اس سے اپنے آپ کو امیر کرنا ایک اور سٹیپ ہے. اس نے 8 سال کی عمر میں جب پنچر لگانا شروع کیے اور 18 سال کی عمر تک, یعنی 10 سال کا عرصہ جو اس نے بمبئی کی روڈ سائڈ پہ گزارا بطور پنچرسٹ, پنچر لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں 2 باتیں آتی تھیں کہ کیا میں بھی کبھی اتنا امیر ہوں گا کہ میری غربت یہ دور اور میرے گھر والوں کی جو خوشحالی نہیں آ رہی وہ خوشحالی آ جائے. ایک دوسرا, وہاں سے بمبئی کی مین شاہراہ تھی, وہاں سے گزرتی ہوئی گاڑیاں بڑی بڑی دیکھتا تھا. اس میں یہ شوق پیدا ہوا کہ بڑی گاڑی پہ بھی سوار ہوں میں. یہ 8 سے 18 سال کی عمر میں, یعنی 10 سال کا جو عرصہ ہے, اور لڑک پن ہے, نوجوانی بھی پوری طرح نہیں ہے, یہ لڑک پن میں ہی اس نے 2 خواب بنا لیے. ایک یہ کہتا تھا کہ گھر اور گاڑی بڑی ہو, یعنی بنگلہ ہو اور گاڑی ہو, اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ میں اتنا دولت مند ہو جاؤں کہ میرے باپ اور میرے دوسرے گھر والے کسی طرح غریب نہ کہلائیں. جہاں تامل ناڈو سے جب آیا تھا تو غربت کی لکیر سے نیچے تھا یہ, اور بمبئی میں پہنچ کے پنچر سی محنت کشی میں اس نے کچھ پیسہ بھی کما لیا, باپ کے پاس بھی کچھ پیسہ آ گیا. یہ وہاں جب آتا ہے, اور وہاں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے تعلق بنایا. جو لوگ آتے تھے نا پنچر لگوانے اس کے پاس, ان میں کئی لوگ ایسے تھے جن کا تعلق بڑے بڑے ان لوگوں سے تھا جو دولت مند تھے یا جو سمگلرز تھے. دوسری زبان میں سمگلنگ کرتے تھے. کون سی والی سمگلنگ؟ دیکھیں, سمگلنگ یہ کرتا تھا, یہ خود جو اس کو دوستوں نے اس کو مشورہ دیا نا کہ تم اتنے عرصے میں تو اپنی غربت دور نہیں کر سکو گے, تو ہم تمہیں ایسا کام بتاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو اور دنوں میں امیر ہو جاؤ گے. بلکہ راتوں رات کہتے ہیں نا پنجابی میں, راتوں رات امیر. انہوں نے کہا راتوں رات امیر ہو جاؤ. کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم تجھے کام دیتے ہیں کوئی ایسا جس سے آپ امیر ہو. ابتدا میں اس نے 18 سال کی عمر میں وہ چھوڑ کے جو کام یہ کر رہا تھا پنچر کا, یہ بندرگاہ پہ آ جاتا ہے ممبئی کی, اور قلی بن جاتا ہے. قلی کون ہے؟ جو میں نے آپ سے کہا دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر, اپنے کاندھوں پہ بوجھ دوسروں کو اٹھا کے, اور 2 4 5 روپے لے لیتا ہوگا. 1 روپے اس وقت دور میں کہتے ہیں کہ اس وقت دور تو بہت سستے تھے. اس دور میں یہ بطور قلی ایک بندرگاہ پہ آ جاتا ہے. تو بندرگاہ پہ بھی کچھ تھوڑی بہت تنخواہ ملتی ہوگی, قلی کو کتنے پیسے ملتے ہوں گے, اس سے بھی امیر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے وہی دوست جو اسے وہاں کہتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یار تم ایسا کرو, امیر ہو سکتے ہو اگر کسٹمز کا جو سامان آتا ہے نا, تم اگر ہم جیب میں چھپا کے وہ سامان ڈیوٹی دیے بغیر باہر نکال لیا کرو. سامان کا سونا تھا. ابتدا میں سے 2 چیزوں کی جو ہے نا وہ بار برداری بھی کی اور سمگلنگ بھی کی, سونا اور الیکٹرانکس کا سامان, وی سی آر, کیسٹ پلیئر, وی سی پی, کیسٹ پلیئر, وی سی آر, گھڑییں, ان کی چیزوں کی سمگلنگ اس نے آہستہ آہستہ جو سعودی عرب سے آ رہے تھے, جو اور ممالک سے آتے تھے, اس نے ان پہ رضامندی ظاہر کی. یہ سونے کی اینٹیں کہتے ہیں, ڈلیا جو ہوتی سونے کی, وہ ڈلیا وہ رکھ کے اپنے جیب میں اپنے کپڑوں کے اندر چھپا کے باہر لے آتا تھا, مالکان کو دے دیتا تھا. اور وہاں سے اس کی کرمنل لائف کا آغاز ہوتا ہے. کرمنل لائف کا آغاز وہاں سے نہیں ہوا. ابھی یہ ابتدا ہے کیریئر کے طور پہ.
اچھا. ابھی یہ ڈان نہیں بننے جا رہا. ابتدا اس کی ہوتی ہے جس بندرگاہ پہ اس شخص نے جس بندرگاہ پہ کلی کا کام شروع کیا, وہاں کلیوں کی بڑی تعداد تھی. وہاں ایک شخص آتا تھا شیر خان, اچھا, افغان نسل تھا, پختون, شیر خان اس کا نام تھا. وہ آتا تھا وہاں ہر جمعے کو ہفتہ وار بھتہ وصول کرتا تھا کلیوں سے. وہ بیچارے غریب قوم ہے, غریب لوگ ہیں, ان سے بھتہ لیتا تھا. اور جب اس نے دیکھا بڑے غور سے, اس نے کہا یہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بدماش ہے. انہوں نے کہا شیر خان کون ہے؟ انہوں نے کہا بدماش ہے. انہوں نے کہا میں تو پیسے نہیں دیتا اس کو. کیوں؟ انہوں نے کہا تم دو. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم سے لیتا ہے, تو مار دے گا, اس کے ساتھ تو 4-5 بدماش گنڈے ہوتے ہیں. اس نے کہا کون گنڈے؟ انہوں نے کہا دیکھنا جو میرے کو یہ پلان کر لیتا اپنے ذہن میں, نکال دے اس کو, دیکھ لوں گا میں, اور اب نہیں دینا ہم نے بتا. جمعے کو وہ اپنے 4-5 اسی ساتھیوں کے ہمراہ آتا ہے, اور ان کے ہاتھ میں چاقو ہوتے ہیں. اچھا, چاقو جس طرح ہمارے یہاں وزیر آباد کے چاقو ہیں نا, اس طرح اس دور میں چاقو ہوتے تھے ان کے پاس. رامپوری چاقو. رامپوری چاقو بڑا مشہور تھا. رامپوری چاقو جو ہے نا وہ لمبے لمبے خنجر کی طرح کے, وہ چاقو لے کے آتے ہیں کہ ہم جو ہے بھتہ لینے آئے ہیں. ظاہر ہے بدماشی ہے نا. وہ آج کل کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ, وہ چاقو پوائنٹ پہ, نائف پوائنٹ, وہ نائف پوائنٹ پہ اسے بھتہ مانگتے تھے. وہ وہاں آتے ہیں اور وہاں آ کے اسے بھتہ اکٹھا کرتے. تو درمیان میں وہ دیکھتے ہیں کہ آج قطار جو لگی ہوتی تھی, بھتہ دینے والے بھتہ بھی دیتے تھے, اور قطار جس طرح ہم نے بل بھی جمع کراتے ہیں اپنے قومی خزانے میں پیسے, اور بینک کی لائن میں بھی لگتے. تو انہوں نے بینک کی طرح کی قطار جو ہے نا وہ کلیوں کی لگواتے تھے اور ان سے بھتہ وصول کرتے تھے. جب وہ بھتے کے لیے آئے تو دیکھا انہوں نے, سمجھ نہیں لگی شیر خان کو یہ ہوا کیا ہے. چاقو ان کے ہاتھ میں تھے, سارے لوگوں کے 4-5 لوگ تھے. انہوں نے دیکھا قطار میں 10-12 بندے کم ہیں, پتہ نہیں چلا. وہ قطار کا بھی اندازہ لگا رہے تھے, بھی ہوش ہی نہیں ان کو آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ بندے کہاں غائب ہو گئے. اسی دوران جناب یہ حاجی مستان کا گینگ, حاجی تو بعد میں بنے نا, یہ مستان کے 4-5 ساتھی جو کلی اس نے ساتھ میں لائے تھے, وہ ایک دم آتے ہیں اور ڈنڈوں سے ان کو خوب پٹائی کرتے ہیں. ان کی اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ بھتہ بوتا وہ بھول جاتے ہیں. اپنی جان بچانے کے لیے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اور اس میں مستان مرزا نے ان پر ڈنڈا نہیں برسایا ایک بھی اپنے ہاتھ سے پوری لائف میں. یہ تو صرف ایک واقعہ نا پہلا, یہ تو اس کی مجرمانہ زندگی کا پہلا سٹیپ ہے. آخر دم رخصت جو, اسے دم آخر جو ہے اس کا, اس وقت تک اس نے ہاتھ سے نہ کسی کو پیٹا, نہ ڈنڈا تھاما, نہ پسٹل تھاما, نہ اس کے ہاتھ میں کبھی کسی نے کوئی ہتھیار دیکھا. یہ اس کی سب بڑی کوالٹی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں. اچھا ایک اور بھی تھی, اپنے ساتھیوں کا جو پنٹر کہتے ہیں نا, پنٹر ہم کہتے ہیں اجرتی قاتل رکھے تھے, وہ جو پنٹر تھے اس کے حاجی صاحب کے, ان کو بھی ہدایت تھی کہ وہ شخص میرا ساتھی نہیں ہو سکتا جو کسی کو نقصان پہنچائے. یہ میں نے کہا کہ وہ انسانیت دوست آدمی تھا. ایک دوسرا اس نے ایک اور ہدایت کی تھی بڑی زبردست. وہ ہدایت یہ تھی کہ کسی شخص کو بلا جواز قتل نہیں کرنا, مارنا نہیں, بلکہ اس کی ہیلپ کرنی ہے. اگر وہ قابل ترس ہو, مجبور ہو, بےکس ہو, لاچار ہو, لاوارث ہو, اس کی امداد کرنی ہے. یہ اس کی ہدایت تھی اس کے پورے گروہ کو, اور وہ آخر دم تک قائم رہی. لاسٹ ڈے بھی اس کو فالو کیا گیا. اور جو اس کے 1-2 اختلافات پیدا ہوئے نا اپنے ساتھیوں سے, وہ اسی بنا پر ہوئے کہ انہوں نے ان کی اس جو ہدایت یہ والی تھی اس پہ عمل پیرا نہیں تھے وہ. فی الحال اتنا سمجھیں کہ یہ جب بندرگاہ پہ قلی کے طور پہ اس نے پہلا مارکا سر کر لیا, شیر خان جو نامور, دیکھیں بدماش کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی شخص حملہ آور ہو جائے اور اس پہ زبر پڑ جائے. اگر وہ زبر نہ پڑتا تو پھر ڈان نہیں بن سکتا تھا. اس واقعے نے جو بندرگاہ پہ ہوتا ہے بمبئی کے, پہلی بار اس کو ایک ایسے سٹینڈ پہ کھڑا کیا جس سٹینڈ نے بعد میں بمبئی کے انڈر ورلڈ کا تاج جو ہے نا وہ اس کو پہنایا. انڈر ورلڈ کا تاج پہنا کس طرح, وہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس سے پہلے ممبئی میں جو سمگلنگ کرتا تھا نا, یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے بٹ صاحب, بہت ضروری بات ہے. کرتا کیسے تھا؟ حاجی مستان کے 2 کریڈٹ ہیں. کون سی؟ ایک تو کریڈٹ یہ ہے کہ محنت مزدوری کر کے اس نے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالا. دوسرا, بلکہ تیسرا بھی ایک کریڈٹ ہے. دوسرا کریڈٹ کیا تھا, اس نے جو عرب شیوخ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد کو بالی ووڈ میں متعارف کرایا. اچھا. بطور انویسٹر
بطور سرمایہ کار. کیسے کرایا کہ اس نے, ان کے ہاں تو تھا ہی نہیں یہ رواج عرب شیوخ کے. عرب شیوخ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بہت تعلق رہا شیخ محمد الغالب سے. تعلق بنتا کیسے ہے اس کا؟ وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جب یہ قلی تھا نا, بطور قلی وہاں سامان آتا تھا. سامان کیا تھا؟ سونا. سونا آتا تھا افریقہ سے, مین تو وہاں کی پروڈکشن ہے نا, اور سعودی عرب سے, یو اے ای سے, عرب امارات کے باقی جو شارجہ وغیرہ ہے, وہاں سے جو عرب شیوخ سونا لے کے آتے تھے تجارت کی غرض سے, اسے بعد میں اسمگلنگ کا نام دیا گیا. یہ جو اسمگلنگ ہے یہ بطور قلی یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھتا تھا. یہ کہتے ہیں یہ کہ عرب شیوخ نے یہ آنا جانا شروع کر دیا, حاجی مستان صاحب ان کو لے آئے. ہوتا کیا ہے کہ دوسرا سونا جو ہے نا, سونا بھارت میں بہت پاپولر ہے دو وجوہات کی بنا پہ. کون کون سی؟ ایک تو یہ بڑی انفارمیشن ہے ہمارے ناظرین کے لیے, ہند سندھ کا جو کلچر ہے نا, اس میں خواتین سونے سے لاد لیتی ہیں اپنے آپ کو, اور وہ ہمارے ہاں تولہ کے حساب سے سونا پہنا جاتا ہے نا, وہاں کلو کے حساب سے پہنا جاتا ہے. کلو کے حساب سے. بعض راجستھان وغیرہ, جو بعض تو ریاستیں ایسی ہیں جہاں ان کے ہاں وہ جسم پہ بھی سونا, زیر ناف سونا بھی جو ہے نا وہ لٹکا لیتے ہیں, کانوں میں لمبے لمبے بندے اور بالیاں لمبی لمبی ہوتی. کلچر ہے ان کا. کلچر ہے. پاؤں میں جو پائلز ہیں وہ بھی سونے کی ہیں, تلائی ہیں, تلائی پائلز پہنتے ہیں. یہ کلو کے حساب سے سونا پہنتی ہیں وہ. یہ بھارتی خواتین کا اس وقت سے, جب یہ پاکستان بھارت متحدہ برصغیر سب کانٹیننٹ جو ہے, سب کانٹیننٹ کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتیں سونا پہنتی ہیں بڑی تعداد, بڑی مقدار میں. دوسری اہم بات, وہاں جو ہندو کی 4 مختلف 5 اقوام ہیں, 5 کی 5 4 یا 5 ہندو اقوام جو ہیں وہ چڑھاوے چڑھاتی ہیں, تلائی چڑھاوے. تلائی چڑھاوے کیا ہوتے ہیں کہ چڑھاوے جن میں سونے کے زیورات شامل ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ منتیں مرادیں بر آتی ہیں ان کی, کہا جاتا ہے, ان کا اعتقاد ہے, عقیدہ ہے ان کا. اس اعتقاد کے تحت سونا جو ہے وہ چڑھاوے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو بھارت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دور میں بھی یہ 50 سے لے کے اور اس اگلی صدی تک, اب جو نئی صدی, اس صدی تک بھی وہاں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے. حاجی مستان یہ سونے کی اسمگلنگ کا کنگ کیسے بن گیا؟ یہ قلی کے طور پہ کام کر رہا تھا, اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. وہی لوگ کراتے ہیں جو سائیکل پنکچر کے وقت سے ساتھی تھے, اس کے دوست تھے, دوست بن گئے تھے. ظاہر ہے بمبئی میں رہا اس نے, جو ہے 18 سال کی عمر, 8 سے 10 سال کا عرصہ وہاں گزارا, 8 سال کی عمر سے 18 تک آیا, پھر قلی بنائے. تو وہاں اس کا رابطہ ہو جاتا ہے, وہی لوگ کرواتے ہیں. شیخ, اصل جو شیخ تھا نا عربی, وہ تھا محمد الغالب. محمد الغالب بڑے مقدار میں سونے کی اینٹیں وہ لے کے آتا ہے, جس کی مخبری اسی کے دوست, اسی کے ساتھی, اسی کے مخالفین جو سمجھ لیں, وہ کر دیتے ہیں ایجنسیوں کو, اداروں کو, کہ ایک بڑے پیمانے پہ سونے کی سمگلنگ ہو رہی ہے یو اے ای سے, سعودی عرب سے. بھارتی بندرگاہ پہ جب وہ جہاز لگتا ہے اور اترتا ہے اور وہ سامان لے کے باہر آتا ہے, یہ اسے ملتا ہے اور وہ اس کو ایک ڈبہ دے دیتا ہے, ایک ڈبہ دیتا ہے اس کو کہ تو اپنے پاس رکھ, باقی ڈبے نکالتے ہیں. اس دوران ڈبے نکالتے ہوئے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. یہ ایک ڈبہ لے کے اپنا نکل آتا ہے, وہ گرفتار ہو جاتا ہے. بھارتی عدالت اس کو 3 سال قید کی سزا دیتی ہے سونے اسمگلنگ کے الزام میں. اب جب شیخ ابو الغالب وہاں گرفتار ہو کے جیل جاتا ہے, 3 سال کی قید بھگت لیتا ہے, اس کی ضمانت نہیں ہوتی, باہر آ جاتا ہے. باہر آتا تو پھر بندرگاہ پہ آتا ہے, کاروبار تو اسے چل رہا تھا, بندرگاہ پہ پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا. تو یہ کہ بڑا افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا, ہمیں پتہ لگا اس بات کا, آپ میرے گھر چلیں. تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں اس کے پاس, آ رہا ہے بندہ جیل سے آ رہا ہے, تو وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے. یہ اپنے گھر لے کے حاجی مستان اس کو آتا ہے. اس وقت حاجی مستان نے سونا چکے آنا شروع ہوتا ہے, کاروبار چل جاتا ہے اس کا. تو وہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے, تو گھر سے جا کے سب سے پہلے اس کی میزبانی اس انداز سے کرتا ہے. اس کو چائے پانی آؤ بھگت بعد میں کرتا ہے, میزبانی کا شرف بعد میں بخشتا ہے اس کو. پہلا کام جو کرتا ہے وہ ڈبہ اس کو واپس کرتا ہے. نے کہا یہ کیا, جو 3 سال پہلے گرفتاری کے وقت اس نے بطور امانت اس کو دیا تھا,
جب وہ کھولتا ہے تو کھول کے شیخ حیران رہ جاتا ہے کہ جس طرح سونا رکھا گیا تھا ایز اٹ از موجود ہے, اور اس کی ایمانداری اور دیانتداری پہ اس کو شاباش دیتا ہے, اور پھر اسے یہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ میں جیل چلا گیا تھا, تو اسے استعمال کر سکتا تھا, بیچ سکتا تھا, بڑے پیسے کما سکتا تھا, اس کا ریٹ بڑھ گیا, نرخ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ یہ میرے اصول کے خلاف تھا. میں نے آپ سے کہا کہ با اصول شخص تھا. دیکھیں سونے کی مثال ہے نا, دو باتیں ہیں, آپ نے ایک چوائس کرنا ہے. آئدر یو کین گو ٹو اصول, ادروائز یو کین کم ٹو وصول. یا اصول مان لیں یا وصول کر لیں. اس نے سونے کی وصولی نہیں کی, اصولی سیاست کی, سیاست سمجھ لیں اس کو. اب یہ اس کا اصول کی دیانتداری کی مثال تھی جو اس نے, اس کو جب شیخ کو پتہ لگی تو شیخ نے کہا کہ آج کے بعد, ایک تو یہ کہ آدھا سونا اس کو دے دیا, اچھا اسے کہا کہ یہ انعام کے طور پہ آدھا تیرا, اس نے رکھ لیا. دوسرا اس نے کہا کہ آج کے بعد تو میرا کاروباری پارٹنر ہے, اچھا جو چیز وہاں سے آئے گی وہ 50% ہوگی, تو اس کو سیل کر, تو میرا ہول سول جو ہے نا یہاں ڈسٹریبیوٹر ہے. وہ پھر بعد میں کاروبار کرتا رہا. اب اس کے دن پھر گئے. جو خواب اس نے دیکھا تھا 1934 سے لے کے اور 44 تک, تقریباً 44 تک دیکھتا رہا, قیام پاکستان سے قبل 44 تک کا خواب اس کا پایہ تکمیل کو پہنچا. وہ خواب اس وقت نہ ہونے کے برابر تھا, ادھورا تھا, ناکارہ تھا, جو بھی تھا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا. تو اس نے کیا کیا, خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بڑی بات ہے کہ اس کو یہ پیسہ بھی مل گیا, وہاں سے بھی آنا شروع ہو گیا, اس کا جب سونا سیل کیا وہ ملا. اس کی ایک دھاک بیٹھ گئی, لوگ اسے جاننے لگ پڑے کہ حاجی مستان نامی, اس کا نام تو مستان حیدر مرزا تھا, کہ مستان حیدر مرزا نامی ایک شخص ہے جو کلی تھا, ایک پنکچر لگانے والا عام محنت کش تھا. وہ ممبئی میں ایک بڑے امیر کبیر شخص کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. یہ اس کی پہلی کہانی تھی. اس کو پہلا جو جرم اس نے کیا, شیر خان پہ حملہ کیا اور اس کو مار پیٹ کے بھگایا اور بھتہ خوری سے بچایا, محنت کشوں کو, کلیوں کو, اپنے ساتھیوں کو. دوسرا ایمانداری کا, دیانتداری کا جو ثبوت پیش کیا اس نے اس شیخ کو, وہ خدا کی طرف سے سمجھ لیں ایک عنایت ہوئی, رحمت ہوئی اس پہ کہ یہ ایک نامور تاجر کے طور پر, کاروباری شخصیت کے طور پر سامنے آیا, جس کا تعلق یو اے ای میں, سعودی عرب میں, عرب اسٹیٹس میں اس کا تعلق جو ہے وہ ثابت ہوا. یہ بڑی اہم بات تھی. اصول پرست تو یہ تھا, لیکن ایک ڈان کے لیے شاطر ہونا بھی ضروری ہے. یہ تھا شاطر ایسا؟ بہت شاطر تھا. ڈان بن کے انڈر ورلڈ میں آپ شامل ہی نہیں ہو سکتے بطور ادنا کارکن. یہ تو لیڈر تھا, ان کا گاڈ فادر تھا وردھا راجن, کریم لالا, اور یہ خود حاجی مستان. انہوں نے اپنے علاقے تقسیم کر رکھے تھے, بندرگاہیں تقسیم تھیں کہ اس نے کس علاقے میں کام کرنا ہے, میں نے کہاں کرنا ہے. یہ 3-4 بڑے گینگ تھے لیکن تھے سارے انڈر ورلڈ کے ہی. انہوں نے یہ آپس میں تقسیم کیے تھے علاقے تاکہ مداخلت نہ کوئی ایک دوسرے میں کرے, کلیش نہ ہو. پھر ایک اور بھی بات تھی جو اندر کی بات ہے, چونکہ وہ لوگ اسلحہ کی سمگلنگ بھی کرتے تھے, ایمونیشن سمگل کرتے تھے افغانستان سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی آتے تھے. جب متحدہ تھا تب تو ویسے ہی بھارت تو اسلحہ جو ہے وہ بڑے بڑے کئی ممالک سے آتا تھا سمگل ہو کے, تو وہ لوگ تو اسلحے کی سمگلنگ بھی کرتے تھے. یہ وردھا راجن, کریم لالا, اور ساتھ منشیات کی سمگلنگ کرتے تھے. اس نے اپنا علاقہ جو رکھا تھا نا, اس میں سختی سے ممانعت تھی اسلحہ اور منشیات کی سمگلنگ کی. ایک تو یہ. دوسرا انڈر ورلڈ سے ایک بات جو ذہن میں میرے آ رہی نا, انڈر ورلڈ ہونے کے باوجود اس وقت بمبئی کے جو دہائی ہے نا 90s والی, 80s سے 90s والی, وہ دہائی جو ہے اس میں ایک دم بوم آیا تھا قتل و غارت گری کو. پھر یہ سوال اٹھتا تھا, آج بھی اٹھ رہا ہے, کہ انہیں پکڑتی کیوں نہیں حکومت؟ کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ خاموش تماشائی ہے یا دست بستہ کھڑے رہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں جناب پولیس سے تعلقات ہیں, جیلوں میں ان کے مراسم ہیں, سول انتظامیہ ان کے مرہون منت ہے, یہ برائب کرتے ہیں ان کو, کھانا پینا, یہ وہ سارا کچھ. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے, یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں اس کو, دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں اس طرح کی انڈر ورلڈ ہے, اس انڈر ورلڈ کو جب تک ریاست کی, حکومت کی, سیاست کی
پوری مکمل پشت پناہی حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ پنپ نہیں سکتی. یہ دانستہ حکومتیں اور ریاستیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں انڈر ورلڈ کو. ابھی لارنس بشنوئی پر بھی تو یہ الزام ہے کہ حکومت جو ہے اس کی سرپرستی کر رہی ہے. وہ بار بار جیل سے باہر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا اتنے سال سے اندر؟ جاپان، امریکہ، خود افریقہ، چائنا انڈر ورلڈ کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ پوری کی پوری جو ہے نا اس کی مشینری ان کے آگے دو زانو ہو کر کھڑی رہتی ہے. اس طرح کے نیٹ ورک کے جو انڈر ورلڈ کا نیٹ ورک ہے اس کے آگے. پہلے دور میں کہتے تھے مافیا، اب بھی ہے مافیاز، لیکن مافیاز کا ڈیولپڈ فارم جو بنی ہے نا مافیاز کی وہ ہے انڈر ورلڈ. انڈر ورلڈ کو 100% پشت پناہی حاصل ہوتی ہے حکومتوں کی، ریاستوں کی. بھارت میں بالخصوص ممبئی انڈر ورلڈ جو ہے جو عالمگیر شہرت کا حامل ہے اس کو مکمل سرپرستی ہے بھارتی ریاست کی، بھارت کی بعض ریاستی حکومتوں کی جو صوبائی حکومتیں ہم کہتے ہیں ان کی، اور انتظامیہ کی اعلیٰ افسروں کی. حاجی مستان کو بھی تھی. حاجی مستان کو اس طرز کی تھی. حاجی مستان جو محافل سے جاتا تھا نا اس میں عرب شیوخ کی بڑی تعداد آتی تھی. غیر ملکی سفراء شریک ہوتے تھے اور یہاں کے پولیس افسران، ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداران، وزراء، بیوروکریٹس، سول اور بعض جگہوں تو عسکری قائدین بھی ان محافل میں آتے تھے. اور حاجی مستان کے تعلقات کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک تھا کہ حاجی کو سمگلر ہونے کے باوجود، مستان حیدر مرزا سمگلر ہونے کے باوجود، نامور اسٹیبلش سمگلر، سونے کا اور الیکٹرانکس کا، دو کا سمگلر، اس کے باوجود اس پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، نہیں پکڑا گیا. لیکن ایک ایسا دور آیا اندرا گاندھی. اچھا اس کی پاپولرٹی بہت تھی، بانی تھا انڈر ورلڈ کا، پہلا ڈان تھا، ویری فرسٹ ڈان، جس نے اپنی جگہ خود بنائی تھی. تھا یہ سیلف کریٹڈ، اپنے آپ کو خود ساختہ. مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کا بت تراش کے رکھ دیا تھا سامنے. اس نے بت نہیں تراشا تھا، اس نے مثالیں قائم کی تھی، لوگوں کے دلوں پہ راج کیا تھا مخیر ہونے کے ناطے، اور جرم کی، مجرم کی زندگی پہ راج کیا تھا اپنی دولت کے سر بربوتے پر. اچھا دولت، آپ نے ایک جملہ کہا تھا نا، یہ محض دولت کی وجہ سے نہیں پکڑا گیا، قابو آیا کہ جی نامور ہو گیا، یہ دولت بہت ہے. یہ نہیں ہے، اس نے افرادی قوت کی تلاش بھی کی تھی. اس کا جو تعلق تھا نا اس وقت ابھرتے ہوئے جو گینگز تھے جو انڈر ورلڈ کے بعد میں چیمپئن بنے لیکن اس کی لاٹھی اور اس کے سہارے پہ، ان میں وردہ راجن، کریم لالا اور یوسف پٹیل. یہ تین ایسے نامور تھے جو اس کے ساتھی بن گئے، اس کے قریب آ گئے، یا یہ ان کے قریب چلا گیا، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ان کے قریب چلا گیا اور اس نے ان کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے حکومتی ایوانوں تک یہ رسائی حاصل کر لی. اچھا کہتے ہیں کہ اگر ممبئی کی اگر کوئی پہلی سپاری دی گئی تھی تو حاجی مستان نے یوسف پٹیل کی دی تھی. صرف سپاری پہلی نہیں دی تھی، لفظ سپاری متعارف کرایا تھا اس نے. یہ اس کا انٹروڈکٹر تھا لفظ سپاری کا. یہ لفظ سپاری جو ہے نا یہ کہتے ہیں پیشگی رقم کی ادائیگی کی پیشگی رقم جو ہے نا. اب یہ ادائیگی اس نے کی تھی، اس کا ساتھی تھا یوسف پٹیل، بڑا نامور تھا، وہ بھی پورا گینگ تھا. یہ ممبئی مافیا، ممبئی انڈر ورلڈ، ممبئی گینگسٹرز، ان میں حاجی مستان واز دا ویری فرسٹ پرسنالٹی ہو گیو دا سپاری. اس نے سپاری دی کس کو اور کتنی دی یہ پتا آپ کو؟ 10,000 روپے دیے اس دور میں. آپ یہ اندازہ لگائیں 1969، ابھی 70 کی دہائی نہیں شروع ہوئی، 1969 میں اس نے 10,000 روپے ادا کیے کہ میرے پرانے ساتھی کو یوسف پٹیل، اس کو مار دیا جائے. اور اس کو مارنے کے عوض ان لوگوں نے 10,000 روپے لے لیے. پشتون نژاد بدماش تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یوسف پٹیل نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ایفا نہیں کیا اور بدعہدی کی. اس نے بدعہدی، یہ قتل کا پہلا الزام تھا اس پہ، پہلا الزام، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اپنے ہی ساتھی کو اس نے مروایا
یہ الزام تھا اس پہ, وہ مارا نہیں گیا, زندہ رہا, گولیاں میں سے مروا دی. اس نے پشتون نژاد جو 2 بدماش تھے بڑے نامور قسم کے, ان کو 10,000 روپے دیے, اسے سپاری کہا گیا, سپاری کا نام اس نے ایجاد کیا, اور اس نے کہا جی کہ یہ ایک منارہ مسجد کے پاس نا ایک علاقہ ہے, منارہ مسجد بڑا مشہور ہے وہاں کا, بمبئی کا, وہاں ان کا انتخاب کیا کہ وہاں اس کو گولی ماری جائے گی. ماہ رمضان میں بہت بھیڑ رش ہوتا ہے اس علاقے میں, مسجد مشہور ہے نا منارہ مسجد, منارہ مسجد کے پاس سے جب وہ گزرے گا تو یوسف پٹیل کو نشانہ بنایا جائے گا. یوسف پٹیل وہاں آتا ہے تو یہ اس پہ رش میں دونوں پختون جو ہیں وہ گولی چلا دیتے ہیں. پٹھان 2 پٹھان ہائر کیے اس نے. وہ جب گولی چلاتے ہیں اس کو گولیاں لگتی ہیں 2-3, وہ نیچے گر جاتا ہے. اس کا گارڈ ساتھ ہوتا ہے پٹیل کا, وہ اس کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو پورا اس پہ لٹا دیتا ہے. وہ زخمی حالت میں نیچے کرار ہے, اس کو گولیاں لگی, وہ کرار ہے, زخمی حالت میں لہو لہان ہے, اور یہ گارڈ اس کی جان بچا لیتا ہے, لیکن خود مارا جاتا ہے بیچارہ, گارڈ اس کا قتل ہو جاتا ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو شوٹرز تھے, اب جنہیں اجرتی قاتل کہتے تھے انہیں کہتے ہیں پنٹر. یہ 2 پنٹر تھے, پختون پنٹر جو ہے گولیاں مارتے ہیں, وہ سمجھتے یہ ہیں, خیال یہ کرتے ہیں کہ مر گیا, اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں, ہجوم ان کو پکڑ لیتا ہے. رش بہت تھا, روزوں کے دن تھے رمضان شریف میں, یہ قابو آ جاتے ہیں, دونوں پکڑے جاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں حاجی مستان کے لوگ ہیں, ہمیں 10,000 روپے سپاری دی گئی تھی. لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا پنٹر, اجرتی قاتل جنہیں کہتے ہیں, ان کو پوری اطلاعات نہیں دی جاتی کہ سپاری دے کون رہا ہے. کیریئر کوئی اور ہوتا ہے, میڈیٹر کوئی اور ہوتا ہے, ریسیو کوئی کرتا ہے, جگہ کا کوئی انتخاب کرتا ہے, ٹارگٹ کی نشاندہی کون کرتا ہے, تصویر کس کو ملتی, یہ مختلف مدارج میں خفیہ رکھا جاتا ہے. بہرحال یہ دونوں کو پکڑ کے باڈی گارڈ جو اپنی جان دے کے اس پہ جان قربان کر کے اپنے باس پہ, اور اس کو پٹیل کو بچا لیتا ہے, لیکن خود جو ہے نا وہ قربان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں 2 گولیاں لگتی ہیں, 2 گولیاں اس کو لگیں, زخمی رہا, لیکن اس کے فوری بعد یہ پٹیل سے اس کی صلح ہو جاتی. اچھا, یہ بڑا اہم موڑ ہے کہ پہلے یوسف پٹیل کی سپاری پکڑاتا ہے 10,000 روپے شوٹرز کو, لیکن کہتا کیا ہے, کنوکشن, میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑے کنوکشن والا شخص ہے, کامل یقین تھا اس پہ, کیا کہتا اللہ پہ. یہ کہتا ہے کہ یار تم لوگ تو یقین کر کے آگے تو مر گیا, گارڈ بھی بیچارہ مارا گیا, لیکن خدا کو منظور نہیں تھا, ابھی اس کی زندگی کے دن باقی ہیں, تو مجھے اس کے مارنے کا, مجھے مروانے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اس کو گلے لگاتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے. اور یہ کہتا یہ ہے, اصل میں جو کہانی بیان کی گئی ہے نا, ویر سنگھوی ایک بڑے نامور کرائم رپورٹر, بڑے صحافی تھے بھارت کے, ابھی ہیں. ویر سنگھوی یہ کہتے ہیں, اب لکھا ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہ میں نے انٹرویو کیا, اس کے انٹرویو بہت چلے حاجی مستان کے. انہوں نے کہا میں نے حاجی مستان کا انٹرویو, اچھا پٹیل کا بھی کیا تھا, اسی صحافی نے, ویر سنگھوی جو ہیں. ویر سنگھوی کہتے ہیں کہ میں نے انٹرویو کیا اور میں نے پوچھا حاجی صاحب سے کہ مستان صاحب آپ نے اس کو دوبارہ کیوں نہیں کوشش کی, سپاری تو دی تھی آپ نے, اور شوٹر سے کہتے ہیں مارا اس کو, تو کیوں نہیں مارا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سوال تو یہ کہا جی میں نے جب یہ سوچ لیا کہ خدا اس کو ابھی زندہ رکھنا چاہتا ہے, تو میں کون ہوتا ہوں کہ خدا کی جو مرضی ہے اس میں مخل ہوں, رکاوٹ بنوں, تو میں نے چھوڑ دیا. اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ اسے مروانا کیوں چاہتے تھے, آپ کا کیا, آپ کا ساتھی تھا, اس نے کیا ایسا جرم کیا. تو بڑا ایک تاریخی جملہ کہا جو فلموں کی زینت بھی بنا, اور آج مختلف ویڈیوز میں بھی یہ شامل کیا جا رہا ہے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو بھی شخص حاجی مستان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. مانے کیا اس کے کہ حاجی مستان کو دھوکہ دینے والا دھوکہ دے سکتا ہے, دنیا میں نہیں رہ سکتا. اچھا, ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس کا بالی ووڈ سے بھی بڑا گہرا تعلق رہے, بہت زیادہ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنے کرمنلز ہیں ممبئی انڈر ورلڈ پورے کا پورا, وہ کہیں نہ کہیں ان کا تانا بانا جڑ جاتا ہے بالی ووڈ کے ساتھ. جب پیسہ بہت سا آ رہا ہوتا ہے نا, تو خرچ کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے, تو شوبز سے زیادہ, انٹرٹینمنٹ سے زیادہ کوئی بہتر راستہ ہو نہیں سکتا. ابھی جو ایک قتل ہو گئے بیچارے, خدا مغفرت کرے, بابا صدیقی, یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے نا, یہ بالی ووڈ کے کنگ کہلاتے تھے, سرپرست کہلاتے تھے. حاجی مستان کو بہت شوق تھا
فلمی دنیا کا. اس پہ فلمیں بنی, اس نے اپنی فلم بنا کے بھی کام کیا. اچھا. اب کئی فلمیں ایسی ہیں, لیکن ایک جو شوبز سے تعلق کا ہے نا, اس کو مدھو بالا بہت پسند تھی. اچھا, شادی کرنا چاہتا تھا. شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے کئی بار تذکرہ کیا دوستوں میں, اور یہ کہا بالی ووڈ کے لوگوں سے, بھائی میری ملاقات بھی کراؤ, میری شادی بھی کراؤ. لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی تھی مدھو بالا کی, بہت تھوڑی سی عمر. میں 36 سال کی عمر میں بیچاری داغ مفارقت دے گئی. 36 سال کی خاتون جو ہے وہ اس کا خواب ادھورا چھوڑ گئی شادی کا. وہ شادی کرنا چاہتا تھا, بیاہ کے لانا چاہتا تھا, اپنی بیوی بنا کے لانا چاہتا تھا, اور شوبز کی فنکارہ نامور تھی اس دور میں, تو بہت اس کا سٹیٹس بہت بڑا تھا. اب ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اس نے انکار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لیکن یہ علم ہے کہ اس نے بھرپور کوشش کی تھی. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ مدھو بالا کو بھی پتا تھا. مدھو بالا کو پتا تھا کہ یہ میرا عاشق ہے, لیکن یہ نہیں منظر عام پہ بات آئی کہ مدھو بالا نے اس کو کلیئر کٹ کرسٹل کو انکار کیا ہو کہ میں تم سے شادی نہیں. اس نے برملا اظہار کیا, دوستوں کے ذریعے کہلوایا. کئی ایسے مشترکہ تھے لوگ فلم کے, بالی ووڈ کے اداکار, فنکار, گلوکار, جو چاہتے تھے کہ یہ بات کرے, لیکن اس کا جواب نہیں آیا. پھر اس نے کیا کیا, یہ مدھو بالا کا اس کی شکل صورت کا اتنا عاشق تھا کہ سونا نامی ایک خاتون تھی جو ہم شکل تھی مدھو بالا کی, اداکارہ تھی, وہ بھی نامور تھی. اس نے اس سے عشق رچا لیا, تعلق بنا لیا, شادی کر لی. جو بھی صورت حال تھی, یہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا اگر اس سے شادی نہ ہو سکی, وہ دنیا سے چلی گئی, تب اس کی ہم شکل سے شادی کر لو. اس نے سونا کو اپنی گھر والی بنایا, اور اپنی گھر والی بنا کے کتنے سال رہی شادی, پتہ آپ کو کتنے اندازن کیا ہے؟ مرتے دم تک, آخر دم تک. جب 94 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس وقت تک وہ اس کے ساتھ تھی, اور 10 سے 11 سال کا عرصہ گزارا. 10 سے 11 سال گزارے اس نے. اب فلمیں آپ کو پتہ ہوگی بٹ صاحب, امیتابھ بچن کی فلم تھی دیوار, جس کے اندر یہ جو سین تھا شیرخان والا, وہ بھی اس فلم کا حصہ بنایا گیا. وہ بھارتی مصنف ہیں 3-4 جنہوں نے اپنی کتابوں میں, اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے, اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ امیتابھ بچن جو ہے وہ اس کے گھر جا کے کئی اس سے نشستیں کر چکا, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کی بولی بولنے کے لیے کہ کس زبان میں بولتا ہے, کس طرح اس کا. دیکھیں طرز تکلم جو ہے وہ ہر ایک کا مخصوص ہے. اس نے اس کا طریقہ کار بولنے کا سیکھنے کے لیے امیتابھ نے پروڈیوسر کے ساتھ اس کے گھر پہ کئی نشستیں کی. اس سے یہ جو دیوار فلم تھی, اس میں سارے وہ ڈائلاگ جو بطور قلی یہ بولتا تھا, جو بطور قلی یہ ویلکم کرتا تھا عرب شیوخ کو, ان سے گفتگو کیسے کرتا تھا, ان سے کیا لین دین تھا, ان کا سونا جو ہے. اچھا, اب سونے کی پوری کہانی بھارتی فلموں میں ہے موجود, بالی ووڈ کی فلموں میں یہ کہانی موجود ہے کہ سونے کی اسمگلنگ کیسے ہوتی. لیکن ہم نے جو بات بتائی آپ کو بالکل نہیں ہے کہ افریقہ میں سونے کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہے, اور جو عرب شیوخ لے کے آتے تھے ان کو سب سے بڑا بااعتماد شخص بھارت میں جو ملا, اس کا نام تھا مستان حیدر مرزا, المعروف حاجی مستان. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا سٹائل بالکل الگ تھا, یہ وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں ہوتا تھا ہمیشہ. دیکھیں, حاجی مستان جب بہت امیر ہو گیا تب بھی اس نے سادگی نہیں چھوڑی. ریزن کیا تھی, یہ غربت کے دن نہیں بھولا تھا. سادہ زندگی گزارتا تھا, سادی خوراک تھی, سفید بالکل براق قسم کا جوڑا پہنتا تھا, نمازی تھا, مساجد میں جاتا تھا. اس نے یہ جملہ کہا تھا جب اس سے پوچھا, اس انٹرویور نے جس نے کتاب لکھی ہے اس پہ, کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ, سیریز بنی ہے, اس کتاب میں اس کا یہ جملہ شامل ہے کہ حاجی صاحب آپ یہ سفید لباس پہنتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لباس پہ, میرے جسم پہ, میری شخصیت پہ کوئی داغ تو نہیں ہے, کوئی دھبا تو نہیں ہے. یہ کہتا تھا کہ سفید لباس جو ہے اس پہ دھبا اور داغ نمایاں ہوتا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جس طرح میرا لباس سفید ہے, میرا من بھی سفید ہے کہ نہیں ہے. اس نے تن, من اور دھن, ان ساروں میں جو صفائی رکھی تھی نا, وہ اس کا ترہ امتیاز تھا حاجی صاحب کا. اب یہ بات سمجھیں کہ اس بندے نے
بالی ووڈ میں جو ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، بالی ووڈ میں جو تعلق بنایا تھا وہ سارے کا سارا تعلق جو ہے نا وہ لوکل لیول کا نہیں تھا، عالمگیر شہرت کا حامل تھا. میں نے ابتدا میں یہ بات کہی کہ عرب شیوخ کو متوجہ ہی ادھر کرایا بھارتی فلم سازی میں. بالی ووڈ کے وہ جو لوگ تھے ان کی سرپرستی میں جو توجہ اس نے دلائی ان شیوخ کو، وہ آج ہی نہ صرف چل رہی ہے بلکہ اب بھی بالی ووڈ کی کئی فلموں میں بہت بڑے بڑے فنکار جو ہیں نا، بڑے بڑے وہ ان اسٹیٹ سے آتے ہیں، عرب اسٹیٹ سے، بہت بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، باقاعدہ کمپنی جو ہے نا وہ حاجی صاحب کے اولاد، ان کی بہو اور داماد، وہ کمپنیاں چلا رہے ہیں جہازوں کی، جہاز رانی کی. جو شخص کلی تھا بندرگاہ پہ، بحری جہازوں سے سامان اتار کے اپنے کندھوں پہ لاد کے باہر لے کے آتا تھا یا متعلق اداروں میں پہنچاتا تھا، اس کی نسل جو ہے وہ اس وقت بحری جہازوں کی مالک بھی ہے. آج حاجی مستان کا نام جو ہے وہ ایک انڈر ورلڈ کے طور پہ نہیں لیا جا رہا، وہ ایک مخیر شخص کے طور پہ لیا جا رہا ہے، ایک ہمدرد کے طور پہ لیا جا رہا ہے. یوسف پٹیل پر حملے کے بعد بھی دوبارہ کبھی یہ گرفتار ہوا؟ پورے بھارت کو نہیں پتا تھا، آدھی دنیا کو یہ پتا تھا کہ حاجی مستان سونے کی سمگلنگ کرتا ہے، گھڑیوں کی سمگلنگ کرتا ہے، الیکٹرانک سامان کی سمگلنگ کرتا ہے. لیکن انڈر ورلڈ کو جس طرح پوری دنیا میں یہ ریلیف دیا جاتا ہے کہ اسے پکڑا نہیں جاتا، کیونکہ بعض اوقات حکومتیں بھی ان کی مقروض ہوتی ہیں. انڈر ورلڈ کے بارے میں جو آپ کو جو کچھ بتایا نا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات جب کرائسس آتا ہے، کوئی مالی بحران ہوتا ہے، تو حکومتیں مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف انتظامی اہلکار، افسران، وہ ان سے امداد مانگتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں نا. انڈر ورلڈ ہے، یہ بھی آرام سے دے دیتے ہیں بڑی بڑی بھاری رقوم. انہوں نے بھی بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے تو بڑا آسان کام ہے. تو انڈر ورلڈ والے جو ہے نا وہ دیتے ہی رہتے ہیں اس طرح کے، جس کو پکڑتے نہیں تھے. وہ ایک دفعہ پکڑا گیا، اقدام قتل. جب پٹیل کو فائرنگ کے ذریعے کرایا اور شوٹرز نے کہہ دیا کہ ہم نے سپاری دی تھی 10,000 روپیہ، تو اس کو گرفتار کر لیا. کریم لالہ لیکن صلح ہو گئی، باہر آ گیا. باہر آنے کے بعد یہ 1974 میں کیا ہوتا ہے کہ دہلی میں ایک بڑا احتجاج کرتے ہیں سیاستدان، سیاسی کارکن. اس کا اصل میں تعلق تھا سیاسی جماعت سے، اس نے کوشش کی تھی، ناکام ہوا، فوراً پیچھے ہٹ گیا تھا. تو اس کے مخالف جو تھے نا سیاستدان، وہ اس کے خلاف ایک احتجاج کرواتے ہیں. سیاستدان اور سیاسی کارکن سراپا احتجاج بنتے ہیں. مہاراشٹر کے لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ حاجی مستان کے خلاف ایک مظاہرہ کیا، سڑک بلاک کر دی، جیسا احتجاج ہوتے ہیں، سڑک بلاک کر دی اور نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ حاجی مستان کو گرفتار کیا جائے. یہ اسمگلر ہے، اسمگلنگ کی بلیک منی جو ہے وہ بھارت میں انویسٹ کرتا ہے. اصل میں وہ اس شوق سے پریشان تھے کہ یہ بالی ووڈ میں بھی چلا گیا، یہ لیڈر بن گیا لیبرز کا، کلیوں کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاست میں بھی چھا جائے. اس کے مخالفین اس سے جو ہے نا خوفزدہ تھے، انہوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا کہ اسے قابو کرایا جائے. اس دور میں بھارت میں اندرا گاندھی کی حکومت تھی. اندرا حکومت بھی کرائسس میں تھی. انہوں نے کہا کہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے خلاف. اس نے ایک ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا 1975 میں. 75 میں ایمرجنسی ہنگامی حالت نافذ ہو گئی کہ کوئی شخص جو ہے وہ احتجاج نہیں کرے گا، مظاہرہ نہیں کرے گا، ایک دوسرے کو گفتگو کا موضوع نہیں بنائے گا، جو بھی تھا. ایمرجنسی نافذ ہو گئی، حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایمرجنسی کے بعد اب کوئی شخص نہ سڑک پہ آئے گا اور سیاستدان جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائیں گے. لیکن یہاں ایک بات، وہاں کے یہی کرائم رپورٹر جو تھے بگوی وغیرہ سارے، یہ ایک بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 4 نام بھارت کے مشترکہ طور پہ انڈر ورلڈ کے، اس وقت لفظ انڈر ورلڈ جو ہے متعارف ہو چکا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ 4 نام پیش ہوتے ہیں جن میں سر فہرست حاجی مستان خان کا نام ہوتا ہے. حاجی مستان مرزا جو ہے وہ بڑے گینگ کے طور پہ سامنے آتا ہے. سرکاری دستاویزات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطالبہ سیاستدان بھی کر رہے ہیں اور یہ واقعتاً اس طرز کا آدمی ہے. تو سب سے پہلے اندرا گاندھی دوران ایمرجنسی جن
نٹوریس کہتے ہیں نا, ایک لسٹ ہوتی ہے نٹوریس افراد کی. نٹوریس افراد کے 4 ناموں پہ خود دستخط کرتی ہیں بطور پرائم منسٹر اندرا گاندھی. اندرا گاندھی ان میں سے پہلا نام مستان مرزا کا ہوتا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ حاجی مستان بھی جو اپوزیشن پارٹی تھی اندرا گاندھی کی, جنتا پارٹی, ان کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کو شیلٹر دے رہے تھے, جس وجہ سے خلاف تھی اندرا گاندھی. یہ بالکل ٹھیک ہے. اندرا مخالف لابی جو تھی اس کو استعمال کیا گیا تھا اس سارے معاملے میں. لیکن اس دوران تقویت کیا ملتی ہے, ایمرجنسی تو اپنی جگہ پہ تھی نا, لیکن الہ آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اندرا گاندھی کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر ان کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو انتخابی جو مرحلہ تھا اس میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں. کرپشن کا مالی بے ضابطگی ہوتی ہے, ایک مورل بے ضابطگی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی مورل ڈسکریپنسی ہے. الہ آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اندرا گاندھی جو ہے ان کی مرتکب قرار پائی ہیں, مجرم قرار دیا جاتا ہے, اور انتخابات جو تھے الیکشن ان کا پروسیس وہ جو ہمارے ہاں فارم 47 45 کا نہیں پڑا اس طرح کے الیکشن کا وہاں مسئلہ بنتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مورلی جو تھا یہ کرپشن تھی, اور وہ الیکشن جس میں اندرا گاندھی کو جتایا گیا تھا وہ کالعدم قرار دے دی جاتی. ریگنگ تھی اس میں, ریگنگ تھی. ریگنگ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پری الیکشن پوسٹ الیکشن پولنگ ڈے الیکشن مختلف طرز کا الیکشن ہے. انہوں نے کہا جی یہ پری پول ریگنگ تھی, ماحول ایسا کریٹ کیا گیا تھا جو بے ضابطگی میں آتا ہے, اور اس کو جو ہے بھارتی وزیر اعظم کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. اور اندرا گاندھی کے پاس اب 2 ہی راستے تھے, یا تو وہ اپنے عہدے سے استعفے دے دیں, ریزائن کر دیں, سارے کیبنٹ بھی چلے جائے, پرائم منسٹر بھی چلے جائے. ایک تو یہ تھا نا ریزائن آ جائیں. دوسرا یہ تھا کہ وہ بظور طاقت بائی ہوک اور کروک اقتدار پہ قابض رہیں. تو اندرا گاندھی نے جتنے حالات خراب تھے ان کا ذمہ دار اپوزیشن کو قرار دیا, اور یہ کہا کہ عدم استحکام پیدا ہو کر رہی ہے اور میں حکومت نہیں چھوڑوں گی. اچھا, یہ انہوں نے اعلان کر دیا, جس کے بعد حالات مزید خراب ہوتے گئے. لیکن ایمرجنسی چونکہ نافذ تھی, یہ لوگ گرفتار ہو چکے تھے. اصل میں ایمرجنسی کا مقصد اس دور میں, اس سے ریلیونس کیا بنتی ہے اس کی حاجی مستان وغیرہ سے یا ان کے گروہ سے, اندرا گاندھی کی حکومت کو تحفظ فراہم کرنا تھا ایمرجنسی کا مقصد. کہ یہ نہ ہونا کہ لوگ بطور طاقت ان کو باہر نکال دیں, ہنگامے شروع ہو جائے. بنگلہ دیش میں ہوا کہ ہنگامہ رہا شروع ہو جائے. انہوں نے کہا جی کہ ان کے سیاسی مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے ایمرجنسی لگائی جائے. اس ایمرجنسی میں یہ لوگ جو تھے ان کا بھی سہارا لیا گیا کہ ان کو بھی پکڑ لیں, آپ ان کو بھی آئندی بار ڈالیں تاکہ شور نہ مچے. اور اس اندرا گاندھی نے اس ایمرجنسی کے نام پہ سخت اقدامات اٹھائے, جس میں 20,000 بلکہ مور دین 20,000 سے زائد افراد گرفتار کیے گئے, اور میڈیا پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی. یہ 75 اور 76 میں یہ ایمرجنسی جو ہے, کہتے ہیں 21 ماہ کی ایمرجنسی تھی. 21 ماہ کی خطرناک ایمرجنسی تھی. بھارت بڑی جمہوری طاقت کہلاتے ہیں, وہ بہت بڑے علمبردار ہیں, لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ 21 ماہ تک چلتی رہے, اور 1977 میں یہ ایمرجنسی ختم ہوئی. اس کے بعد انتخابات ہوئے, اور اندرا گاندھی اور ان کی جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. جیل کے اندر حاجی مستان کا کیسا ٹائم گزرا؟ دیکھیں, ہم نے جتنے گینگسٹرز, وارسٹ, ڈان جو تھے ممبئی کے, ان سب کا تذکرہ کیا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا, اپنے ناظرین کو اس بات سے باخبر کیا تھا کہ انتہائی افسوسناک امر ہے یہ کہ اتنے بڑے بڑے کرمنلز جیل میں بیٹھ کے اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. پورا نیٹ ورک ہے جو جیل سے باہر ان کا ہے, 700 افراد کا نیٹ ورک لارنس بشنوئی کا, جو کہاں ہالینڈ سے بیٹھ کے, کینیڈا سے بیٹھ کے, جو گولڈی برار جو ہے وہ چلا رہا تھا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ جیل میں بیٹھ کے گھر سے زیادہ سہولتیں لے رہے ہوتے ہیں. حاجی مستان کا بھی یہی تھا معاملہ, اس کو جیل میں پورا پروٹوکول تھا. تعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر دولت مند شخص جو ہے اس کو ٹیلی فون سے لے کے اور میٹنگز تک کی ہر طرح کی سہولت میسر ہوتی ہے جیل کے اندر. وہ جیل میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ اور بہتر تصور کرتے ہیں. اب جیل میں صورتحال کیا تھی, اس نے وہاں سے بیٹھ کے اندرا گاندھی کو پیغام بھیجا بطور پرائم منسٹر. جیل کے اندر جیل میں قید ہے ایک شخص, اور پرائم منسٹر تک رسائی ہے اس کی. پرائم منسٹر کو پیغام
پیغام پہنچا دیا اس کو کہ پرائم منسٹر صاحبہ آپ ایک دفعہ مجھے رہا کر دیں تو میں آپ کو نہ صرف مالا مال کر دوں گا، بھارتی قرضے ساری میری ذمہ داری، انتخابات کے اخراجات ساری میری ذمہ داری، خزانے میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی پورا کر دوں گا. اچھا مان گئی پھر؟ اتنی بڑی نہیں مانی نہیں میڈم، بہت بڑی آفر تھی یہ. آپ اس کی دولت کا اندازہ لگا لیں مستان مرزا صاحب کی، کہ مستان نے جیل میں رہتے ہوئے ایمرجنسی کے دوران پرائم منسٹر آف انڈیا کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ آپ ایک رہائی کے عوض میری یہ پیشکش ہے. انڈیا نے بظاہر پرائم منسٹر یہ مان لیتی تو اس دور میں تو یہ عجیب طرح کا ایک ماحول بن جانا تھا. اور پہلے لوگ ان کے خلاف تھے. یہ جو ہے نا عوام کا ہیرو کہلایا، یہ عوام کا ہیرو کہتے تھے لوگ اس کو. کس لیے کہتے تھے؟ آپ کو پرکاش نارائن کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، جنتا پارٹی کے ساتھ، جنتا پارٹی کے ساتھ تھے. ان کی جمہوریت کے لیے خدمات جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ہمیشہ اس نے بڑی خدمات انجام دی. جے پرکاش نارائن کہتے، جے پرکاش نارائن. ان سے ملاقات ہوئی، حاجی مستان جو ہے اس کی قسم کھائی. یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم اطلاع ہے. اس نے کہا کہ اس نے قسم کھائی ہے حاجی مستان نے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو. اور یہ انہوں نے قسم نبھائی ہے آخر تک. یہ حاجی مستان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جے پرکاش نارائن سے ملاقات کے دوران جو اس نے حلف دیا، جو گفتگو ہوئی، اس نے کہا جی کہ میں تو یہ اس دیش جو ہے، بھارتی دیش جو ہے، اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ کبھی چلوں گا نہیں، بلکہ اس کے خلاف گفتگو کرنا یا کروانا یا اپنی موجودگی میں سننا وہی مجھے برداشت نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات تھی کہ مطلب وہ قوم کا وفادار بھی ہے، ملک کا وفادار بھی ہے، اور تمام تر خراب حالات ہونے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ ایمرجنسی مجھے گرفتار کیا گیا. لیکن نا ایسے حالات میں بندہ کہتا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں جی چھوڑے پرے. اس نے دیش پہ قربان ہونے کا حلف دیا ہے قسم کا، اور یہ کہا جی کہ میں اس کے خلاف بات کرنا سننا گوارا نہیں کروں گا. یہ ایسی بات تھی جو اس کو، جے پرکاش تو ہیرو تھا ہی تھا، اس نے حاجی مستان مرزا کو بھی ہیرو بنایا. اچھا جب یہ ایمرجنسی ختم ہوتی ہے، 21 ماہ ایمرجنسی رہی ہے اندرا گاندھی کے دور میں، 21 ماہ کی ایمرجنسی کے بعد الیکشن ہوا تو اندرا گاندھی کے خلاف تو ایک ہیوک تھا، ایک الیکشن ہار گئی. نئی گورنمنٹ آتی ہے جنتا پارٹی کی. جنتا پارٹی کی حکومت میں یہ جو 40-45 کرمنلز تھے جو گرفتار تھے ایمرجنسی میں، یہ گنڈا ایکٹ لگ گیا. ایک قسم کا گنڈا ایکٹ سمجھیں، گنڈا ایکٹ کے تحت جو پکڑے جاتے ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں. اور ان میں یہ لوگوں نے الزام لگایا، ان کے مخالفین جو اندرا نواز تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت مخالف تھے یا حق میں تھے. یہ بات کی بات ہے. یہ کرمنل جو ہے نا ان کو جنتا پارٹی کی سپورٹ تھی. یہ اندرا گاندھی کے مقابلے میں اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن یعنی جنتا پارٹی اس وقت اپوزیشن تھی، اس کو سپورٹ کرتے تھے یہ کرمنل. یہ علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی الزام نہیں جیل کے دوران، ایک الزام نہیں کوئی ثابت ہوا کہ وہ کرمنل ایکٹ ہو اس کا جو اس نے حاجی مستان نے کیا ہو. یہ بالکل حاجی مستان اور اس کے ساتھی نیٹ کلین باہر آ جاتے ہیں. 21 ماہ میں یہ دوسری گرفتاری میں نے آپ کو بتا دی. پہلی گرفتاری کب ہوتی ہے؟ 69 میں ہوتی ہے، یوسف پٹیل میں. یوسف پٹیل کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اقدام قتل کا مقدمہ ہوا، اس کا ایک ساتھی مارا گیا، گارڈ اس کا، اس پہ ہوئی تھی. اب دوسری جیل ہوئی. 2 بار جیل کاٹنے کے بعد حاجی مستان 1980 میں جو ہے نا باہر آ جاتا ہے. یہ انڈیا میں کارن وہ پھر توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے اپنی مجرمانہ زندگی سے. سمگلنگ، اس کی مجرمانہ زندگی جو ہے نا اس میں گولی اس نے کبھی نہیں چلائی. ہاں، قتل کی ایک FIR نہیں ہے اس کے نام پہ. یہ ایمرجنسی کے دوران جو مقدمات درج ہوئے ان میں بھی مختلف طرز کے مقدمات تھے جو بعد میں سارے کے سارے نیٹ کلین ہو گئے، ختم کر دیے گئے، عدالتوں نے ختم کر دیے. انہیں کہ سیاسی مقدمات ہیں. وہ سیاسی مقدمات سے ہٹ کے ایک مقدمہ نہیں جو قتل کا ہو. اس پہ ہاتھ سے تو کبھی اس نے گولی چلانا دور کی بات، پتھر بھی کسی کو نہیں مارا، ڈنڈا نہیں مارا کسی. تو 1980 میں یہ تائب ہو جاتا ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، خانہ خدا میں حج کرتا ہے. حاجی جو کہا جاتا ہے نا وہ اسی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ 1980 میں ممبئی میں ہی آ کے یہ ایک مسجد میں توبہ کرتا ہے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. گناہوں سے معافی مانگ کے یہ کہتا ہے
کہ میری یہ خواہش ہے کہ اب میں باقی زندگی جو ہے وہ خدمت انسانیت میں گزاروں. خدا کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے وہ ایکٹ کرتا ہے جو ایک بہت بڑے بڑے نامور قسم. دیکھیں توبہ تو خدا کسی وقت بھی وہ غفور و رحیم ہے, آپ کو معاف کر سکتا ہے. آپ اگر اس کے بندوں سے کیے گئے ظلم, زیادتیاں, حقوق چھیننا, اگر ایسا کام کرتے ہیں تو وہ تو بندے معاف کرنا ہے, لیکن یہ خدا سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے. اور عینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ سن 80 کے بعد 94 تک یہ زندہ رہتا ہے. ہم نے 14 سال میں سے کوئی جرم کرتے نہیں دیکھا. یہ حج کرنے جاتا ہے, واپس آتا ہے, اور جب وہ واپس آتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ گھر بنانے والے جو ہے نا, جو بڑے بڑے گھر بناتے ہیں, بلڈرز, وہ جناب ان کے اپنے گھر بڑے بڑے ہیں, وہ بڑے امیر ہوتے ہیں. تو حاجی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ شوبز میں بھی خرچہ میں کرتا رہا, خیرات بھی کرتے تھے, کمایا بھی بہت ہے, تو زیادہ اچھا یہ نہیں ہے کہ میں پراپرٹی کا بزنس کر لوں. لیکن ایک یہاں بات بڑی اہم ہے, جملہ مترجہ, کہ حاجی صاحب نے جس کام میں ہاتھ ڈالا نا, حاجی مستان مرزا نے, اس میں اپنے آپ کو منفرد بنوا لیا, نمبر 1 بنوا لیا, اس کے کنگ بن گئے, انڈر ورلڈ کے بھی کنگ رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پراپرٹی کے بزنس میں آئے تو اب تک جو ان کی اولاد کر رہی ہے, اور بھی کام کر رہی ہے, لیکن یہ پراپرٹی کے ٹائیکون کی طرف بھارت میں مشہور ہوئے. پراپرٹی کا ٹائیکون کیسا تھا؟ جہاں غیر ملکی آ کے انویسٹمنٹ کرتے تھے بھارت میں جائیداد اثاثوں کی خریداری کے لیے. آج تک ان کی یہ پراپرٹی ڈیلی کی جو فرم ہے وہ قائم ہے, اور ان کے خانوادے میں کئی لوگ جو ہیں, عزیز اقارب بھی, وہ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں. اور حاجی صاحب نے جو پراپرٹی کا کاروبار کیا اس میں کمرشل پراپرٹیز بڑی بڑی, اس کی خرید و فروخت کا کام. اچھا, اس میں ایک اہم بات بڑی اہم ہے آخری جملے کے طور پہ, حاجی صاحب کا جو اعتماد تھا اور لوگ جس طرح اندھا اعتقاد کرتے تھے ان پہ, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. حاجی مستان نے پراپرٹی کی دنیا میں بھی نام کمایا, نام بنایا, دولت بھی کمائی, اور آج ان کا جو خانوادہ ہے انہی کی اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے بہت بڑا دولت مند اور بڑے اثاثوں کا مالک خاندان کہلاتا ہے. آپ کے خیال میں مستان حیدر مرزا ممبئی کا مسیحا تھا یا گینگسٹر کا گاڈ فادر؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.